آپ ہمیشہ سے بڑے دبنگ تھے. ٹی ایل پی کے اوپر بڑی سوشل میڈیا پہ ہی بحث چل رہی ہے, آپ کے اوپر ہی بحث چل رہی ہے, آپ کے پرانے بیان بھی چلتے جا رہے ہیں. وہ بھی میں آپ سے سناتا ہوں کہ پہلے ویو پوائنٹ کیا تھا, اب ویو پوائنٹ کیا ہے, اور اب آگے بات کہاں جائے گی. لیکن پہلے یہ سن لیں, 2-3 بیان سن لیں. ہم مر بیٹھیں گے. میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں, ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی, عقل کے ناخن لے لیں, ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی, یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے. مارو مارو جلو گرو سارے ملک میں آگ لگا دوں گا, اس اسمبلی کو آگ لگا دوں گا, اس ملک کو آگ لگا دوں گا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا. کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزالویشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے. کارروائی ہوگی, کوئی رعایت نہیں ہوگی, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, کوئی رعایت نہیں ہوگی. فیصلے عدالتوں پہ ہوں گے, جو قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اس کو ہاتھ میں لے گا. جی شیخ صاحب, اپوزیشن میں آپ تھے, آپ کا یہ ویو پوائنٹ تھا. مالک صاحب آپ نے بہت اہم کلپ سنائی ہیں, اب مجھے 2-4 منٹ اس کے جواب کا دیں گے, ورنہ بڑا غلط اثر چلا جائے. نہیں دوستوں, نمبر 1, یہ پارٹی کل بنی ہے 2017 میں. یہ میری تقریریں جو ہیں ختم نبوت کی جیلیں میں نے بہت پہلے کاٹی ہیں, اور لبیک یا رسول اللہ میرا اور ناموس رسالت میرا حسین یعنی جوانی کے وقت نعرہ تھا. یہ شیخ القرآن کی زندگی میں جب عین اور غین کا ایک ہو گئے تھے ختم نبوت پر, یہ تو کل کی بات ہے. میں آج تک کبھی خادم حسین رضوی مرحوم کو نہیں ملا, کبھی سعد کو نہیں ملا, اس سارے مذاکرات میں بھی نہیں ملا. نور اللہ قادری صاحب کے میں ساتھ جاتا ضرور تھا, لیکن میں اپنے کمرے میں تھا, اور میں نے کبھی یہ کہنا کہ یہ کال میں نے نواز شریف کے دور میں دی, جب نواز شریف امینڈمنٹ لا رہے تھے اور فضل الرحمان نے ووٹ دے دیا. دیکھیں, بعض میری تقریریں ایسی نکالی گئی ہیں اور میرے دوستوں نے نکالی ہیں کہ اس وقت میں کالج میں تھا, اس وقت میں کالج کی سیاست میں یہ باتیں کہہ رہا تھا. یہ تو 3 سال کی بات ہے. میں ساری قوم کے سامنے آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں, میں کبھی دھرنے میں نہیں گیا, کبھی دھرنے کے خادم رضوی صاحب مرحوم کو یا سعد یا اس کے بھائی کو کسی لوگوں کو نہیں ملا. ایز اے انٹیریئر منسٹر 5 دفعہ 6 دفعہ جتنی دفعہ 7 گھنٹے ان کی شورا کے ساتھ میں نے میٹنگ کی ہے اپنی جگہ پہ, اور وہ جب نہیں مانے, اور میں ہر 2 صورت میں, کوئی تصور کر سکتا ہے اس ملک میں 4 دفعہ, یہ 4تھی دفعہ آ رہے تھے. اب بابا میں انٹیریئر منسٹر ہوں, کو ختم نبوت میں یا ناموس رسالت میں عمران خان نے خود تقریر کی یونائٹڈ نیشن میں, کسی اسلامی ملک نے کی جو عمران خان نے کی, کسی اسلامی ملک نے وہ تقریر کی جو اس ملک کے وزیر اعظم نے کی, اور اس ملک کا وزیر داخلہ جو خود ختم نبوت میں سب سے زیادہ جیل کاٹ چکا ہے, سب سے زیادہ جیل کاٹ چکا ہے, اور ناموس ریاست اور لبیک یا رسول اللہ کے لیے یہ نعرے جو ہیں یہ تو کل کی, یہ تو عیدگاہ شریف سے بھی لگتے تھے, جامعہ رضویہ سے بھی لگتے تھے, شیخ القرآن دارالعلوم تعلیم القرآن سے بھی لگتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعرہ کسی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہے. ہم عاشق رسول ہیں, ناموس کی رسالت کے لیے تمام گروپس یکجا ہیں, لیکن لوگوں کے لیے ایسے حالات میں جب پاکستان جو ہے فیٹف میں بہت گرے لسٹ میں ہے, اور پاکستان کی اکانومی ایک بہت خوفناک مرحلے میں ہے, اور دوسرے ملکوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں جاری کی گئی, جن چیزوں کا اجرا کیا گیا, وہ ٹوٹلی مختلف ہیں ان چیزوں سے جن چیزوں کی باتیں کی جا رہی ہیں. بابا ایسی 100 وزارتیں میں ناموس رسالت پر اور لبیک یا رسول اللہ پہ اور ختم نبوت پہ قربان کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام کا قلعہ پاکستان کو بھی میں اس جگہ لے جاؤں کہ واپسی کی گنجائش کی. وہ تو بالکل, میں اس معاملے میں تو بالکل آج تک اس پارٹی, دیکھیں ٹی ایل پی نے 1 منٹ, آج میں نے آپ سے وعدہ لیا کہ 5 منٹ آپ مجھے دیں گے, اس کے بعد آپ سوال کریں گے. کوئی ان کا منشور ہے دھرنوں کے علاوہ, لا لیسنس کے علاوہ, اشتعال انگیزی کے علاوہ,
ہم نے تو ختم نبوت میں اور ناموس رسالت میں جب آ گئی پولیس فرنٹ آ گئے تو ہم نیچے سیڑھیوں سے لال حویلی سے اتر کے گاڑی میں بیٹھ جاتے تھے. کبھی کوئی فوٹو لگ جاتی تھی, کبھی نہیں لگتی تھی. اس وقت میڈیا ہی نہیں تھا. مالک صاحب آپ کو پتا فوٹو لگوانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے تھے. جیل میں دیکھتے تھے یار کوئی اندر دے صفحش بھی لگی ہے فوٹو کے نہیں لگی. سیاستدان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کمپنی کی بھی مشہوری ہو. ہم نے ان دوروں میں ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی ہے جب فوٹو بھی نہیں لگا کرتی تھی اندر کے صفحے میں ایسی چھوٹی سی سنگل کالمی. اب تو اتنا سٹرونگ میڈیا ہے جی. 192 ناکے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا سارا ملک سیز کرنا کے لیے. موٹر وے کو کیسے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, جی ٹی روڈ کو کس نے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, مری کی ٹریفک کیسے جام کرنی ہے, کس طرح. سر یہ سارے دے ور آل ویل پلان. اور ہم نے جب اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے, دین وی ہیو نو آپشن. اور یہ ساری جتنی تحریکیں چوتھا سمجھ لیں سر پہ تھا ان کا, سوائے جانے دینے کے, جی سوائے جانے قربان ہونے کے, سوائے پولیس نے جس نے عظیم کردار اس دفعہ بھی ادا کیا ہے. 4 آدمی شہید ہو گئے ہیں, 580 پولیس والے زخمی ہیں, 30 گاڑیوں کو آگ لگی ہے. ایسے عالم میں کیا ملک کو اشتعال انگیزوں اور دہشت گردوں اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں؟ میں بالکل آپ کے ساتھ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ, تو عیدگاہ اور حسین الدین شاہ اور دارالعلوم سے اور عارف شاہ قادری سے نعرے لگتے تھے. یہ تو کل آئے ہیں جناب. اور ان کا کل جو ہے, میں تو ایسے جتھوں کو شیخ صاحب کل حصہ جو ہے, میں تو ایسے جتھوں کو مذہبی جماعت بھی نہیں کہتا. 3 پہلے اور چوتھا جتھا یہ لا رہے تھے. بالکل, میں تو ایسے جتھوں کو مذہبی جماعت بھی نہیں کہتا, میں تو انتہا پسند تنظیمیں کہتا ہوں. لیکن یہ بتائیں, جب نومبر میں آپ کو یہ سب نہیں پتا تھا کہ جو آپ خود کہتے ہیں کہ سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں پھیلاتے, تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ جب نومبر میں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا قادری صاحب نے اور آپ لوگوں نے, تب آپ لوگوں نے نہیں کیا. پرائم منسٹر کا بھی میں آپ کو کلپ سنا دیتا ہوں, بلکہ ایک کلپ سن لیجئے. بالکل ٹھیک ہے, میری بات سن لیں آپ. ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا, معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی ہوئی تھی فیبروری کی, یہ چلی گئی 20 اپریل کے اوپر. اور 20 اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھتے ہیں. یہ کس نے اتھارٹی دی تھی کسی بھی وزیر کو کہ آپ جا کے وہاں پرومس کر کے آئیں کہ ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو باہر بھیج دیں گے؟ اس کو نہ پارلیمنٹ میں لایا گیا, وہ تو پارلیمنٹ میں آج بھی نہیں آیا. اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا, آج بھی. جی خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, بڑے اطمینان سے بتا رہے ہیں, ان سے بات ہی ہو رہی, ہم نے ان سے ٹائم لیا. یہ ٹھیک ہے جو بھی تھا, لیکن اگر ایک جتھا آ کے بیٹھتا ہے اور آپ اس کو لیجٹمائز کرتے ہیں, آپ اس کو بڑا اس کو ایک حقیقت مان کے ایک لیگل اس کو سٹیٹس دیتے ہیں, تو پھر شروع تو آپ نے کر دیا نا اس کام کو, شے تو آپ نے خود دے دی اس مسئلے کو. میری گزارش تو سن لیں نا, میری گزارش سن لیں. ہم نے یہ 4تھا مہینہ میرا لگ گیا اس وزارت کو, بھرپور کوشش کی کہ اسمبلی میں وہ مسودہ لے آئیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو, لیکن وہ اس کے لیے قبول نہیں تھے. کسی نے ان سے یہ کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی کہ یہ اسمبلی سے باہر پاس ہوگا. اور پرائم منسٹر نے بھی اس لیے کی کہ جب میں نے ان سے جا کے کہا جی کہ اسمبلی کے اندر ایسا مسودہ لے آئیں گے جو سب پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہوگا, لیکن انہوں نے جھنڈی کرا دی. انہوں نے کہا جی اپنا مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ تو ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے, ہمارا تو کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دیکھیں نا اسمبلی میں جاتا, پھر کمیٹی میں جاتا, پھر کمیٹی اس میں امینڈمنٹس کرتی, کو کمیٹی اس کو دیکھتی. اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. اور جو پھر اطلاعات تھی ایجنسیوں سے کہ وہ بھرپور تیاری میں تھے کہ 20 تاریخ رات 12 بجے نکلنا ہے اور سارے ملک کو انہوں نے سکویز کر دینا ہے, جیم کر دینا ہے. اور کس کو شوق ہے جی کہ کسی پارٹی کو ویسے ہی بیٹھے بٹھائے. کوئی سارے جب کیسز ہوئے, جب ساری انویسٹیگیشنیں ہوئی, پھر ہم نے کل 7 سے اس کی جیل میں تعمیل کروائی ہے, کیونکہ 3 دن کے اندر اندر جس پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے. آج بہت سارے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں جی کہ پھر اس کو کیوں بھیجا. بھئی قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو آپ کالعدم قرار دے رہے ہیں, 3 دن کے اندر اندر اس کو نوٹس دینا ہے, اور 30 دن کے اندر اندر اس نے ہمیں رپلائی کرنا ہے. اس کے پاس 30 دن ہے
کہ وہ ہمیں جواب دے گا انٹیریئر منسٹری کو کہ جناب یہ یہاں ہم نے جو ایف آئی آر درج کی ہیں, جو یہاں ہم نے آپ کی ایک کلپ لگائے ہیں, جو جہاں ہم نے سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کو لکھا ہے, یہ اپنی ڈیفینڈ کرنے کا 30 دن کے اندر اس کو موقع دیں گے. شیخ صاحب ان کے بھی اوپر بھی پرچہ ہو رہا ہے. ہم تو وہ بات عبداللہ گل پہ بھی, حمید گل کے بیٹے پہ بھی, جنہوں نے اپنی ویڈیو چلائی تھی اپلوڈ کی تھی, کہا تھا بالکل میں بھی پورے نوجوان آ جائیں گے, ہم تباہی پھیر دیں گے, ان پہ بھی ایک کاروائی ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا اس کیس کا آپ کو نہیں پتا؟ اچھا, آپ نے کہا کہ میں کبھی 7 سے نہیں ملا. یہ 13 اپریل کو بی بی سی نیوز, بی بی سی اردو نے کہا ہے, کلیم کیا ہے کہ جی آپ وزیر داخلہ سعد رضوی سے خصوصی ملاقات کے لیے خصوصی طور پر لاہور گئے, جہاں پر انہوں نے انتظامیہ اور انٹیلیجنس کے ہمراہ سعد رضوی سے ایک بار پھر ملاقات کر کے مہلت میں اضافہ حاصل کرتے ہوئے 20 اپریل تک کا وقت لیا اور یقین دلایا کہ ہم پارلیمنٹ میں دیں گے. تو یہ بی بی سی کی خبر ٹوٹلی غلط ہے. مالک صاحب, آپ بھائیوں کی جگہ ہیں, آپ میرے مخالف ہو سکتے ہیں, میرا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ایک بڑے اینکر ہیں. یہ سی این این بی بی سی نے کل بھی جو کہا ہے یہ بالکل جو ہے وہ دوسری جو ایجنسیاں ہیں غیر ملکی, میں تو کسی کو اسی لیے انٹرویو نہیں دیا. میں آپ کے سامنے روزے میں ایز اے روزہ دار کی حیثیت سے, ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں مسلمان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میں کبھی خادم رضوی صاحب کو بھی کبھی نہیں ملا اور سعد رضوی کو بھی کبھی نہیں ملا.